بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ مطبوعات نمبر 21۔ عنوان: حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور دین، از مفتی سعید الرحمن۔ ناشر: شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان۔ حرف اول۔ دین اسلام میں جس قدر تازگی اور عصر حاضر کے سچے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ہے، وہ کسی اور مذہب میں موجود نہیں، جس کی وجہ سے تمام مذاہب کو اپنی عبادت گاہوں کی چار دیواری میں محصور ہونا پڑا، جبکہ اس سے باہر ان کی رسومات کی بوسیدہ چادر اوڑھے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ دین اسلام کی اس تابانی کا اظہار ان سچے بندوں کے ذریعے ہوتا رہا ہے جو علماء ربانی کہلاتے ہیں۔ ان صوفی علماء حق نے اپنے دور کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کے تقاضوں کی تشخیص کی، اور پھر کہیں علاج بالضد کو آزمایا اور کہیں علاج بالمثل کو تجربے میں لائے، کبھی متوازن اصولوں کو استعمال میں لائے، کبھی نامناسب طریقوں سے پرہیز کو ہی تجویز کیا۔ جسمانی علاج و معالجہ کرنے والے تو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن انسانی نفسیات اور اجتماعیات کا ادراک رکھنے والے اہل حق باہمی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ اور جڑے ہوئے ہیں۔ سطح بین انہیں علیحدہ علیحدہ لباس میں دیکھ کر انفرادی اور گروہی تشخصات کو نمایاں کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اہل حقیقت ظاہری تنوع کے پس منظر میں ایک اور صرف ایک فکر کو جلوہ افروز دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اہل حق کی معاشرے میں مناسب پذیرائی نہ ہونے اور مسلمانوں کے پسماندہ طبقے کی توہماتی زندگی کا تجزیہ کیا، تو انہوں نے عوامی سطح پر دین کی الف با جیم پر محنت کے عمل کی نرسری قائم کی، تاکہ اس کے ذریعے دین کے اساسی شعبوں شریعت، طریقت اور سیاست کے گلستانوں کو زیادہ پر رونق بنایا جا سکے، اور اہل حق کی صدیوں کی جد و جہد کو مناسب افرادی قوت کے ذریعے توانائی عطا کی جا سکے۔ زیر نظر پمفلٹ میں حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حوالہ سے تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ ولی اللہ جماعت کے ہی ایک فرد تھے، ان کا کوئی مستقل اور انفرادی مکتب فکر نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی تبلیغی محنت میں بار بار اس جانب متوجہ بھی کیا ہے کہ وہ یہ عمل دین کی بہتی ہوئی نہروں کی روانی قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اور متوازی نہر جاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ بانی جماعت تبلیغ، حیات و افکار کے آئینہ میں۔ برعظیم پاک و ہند بنگلہ دیش میں تبلیغی تاریخ سے وابستہ افراد کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے، اور اس کے متعلقین دنیا کے کئی ایک ممالک میں موجود ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جیسی تحریک کی مثال دنیا میں اس وقت کہیں نہیں ملتی۔ دن بدن اس میں پھیلاؤ مشاہدہ کی بات ہے۔ اکثر و بیشتر حلقوں میں اس فروغ اور وسعت کو بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور امت کے لیے ان کی سوزدروں کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس تبلیغی تحریک کی بدولت بے شمار افراد کے کلمے درست ہوئے، نمازیں استوار ہوئیں، اور دین سے تعلق پیدا ہوا، جس سے انکار محض ہٹ دھرمی کہلائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس تحریک سے بعض وابستگان اور داعیان کے بیانات سے جو تاثر قائم ہوتا ہے، اس سے دین کے دیگر شعبوں کی کم وقعتی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات تبلیغ کے اس مخصوص طریقہ کار کو حاصل دین قرار دینے کی سوچ بھی سامنے آتی ہے۔ بانی جماعت تبلیغ۔ لہذا ضروری ہے کہ اس تحریک کے بانی کے حالات و افکار میں جھانک کر دیکھا جائے کہ ان کے ہاں دین کا تصور کیا ہے، اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کیا جائے جن سے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کی بنیادیں استوار ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کی فکر اپنے والدین اور گھریلو ماحول سے متاثر ہونے کے علاوہ
اس کو اپنے اکابر اور اساتذہ سے بھی جا ملی ہے، اس لیے ان کی سوچ کے زاویے اپنے اساتذہ اور مشائخ کی صحبت میں ہی درست ہوئے، اور جو ان کے اکابرین کی فکر تھی وہی ان کی شعوری اساس تھی۔ تاہم اس سے انکار نہیں کہ اس اساس پر تعمیری منصوبہ بندی میں ان کی اپنی کاوشوں کا عمل دخل حاصل ہے۔ جب حضرت مولانا کی زندگی کا اس حوالے سے مطالعہ کیا جائے اور ان کو اپنے بیان کردہ خیالات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو وہاں تعلق باللہ، عبادت، ذکر، علم کی اہمیت کے علاوہ جہاد اور سیاست اور انسانی حقوق کی پاسداری وغیرہ یعنی دین کا مکمل تصور نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تحریک بجائے خود مستقل نہیں بلکہ ولی الہی سلسلہ کے اہل حق کی جدوجہد کا ایک حصہ معلوم ہوتی ہے۔ خاندانی ماحول۔ حضرت مولانا نے 1303 ہجری میں جب آنکھ کھولی تو اپنے گرد تعلق باللہ کے بنیادی امر کے علاوہ خدمت خلق کا ماحول دیکھا۔ چنانچہ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد اسماعیل صاحب کے لیے ذکر و عبادت، آئے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید اور دین کی تعلیم شب و روز کا مشغلہ تھا۔ خدمت و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو مزدور بوجھ لادے ہوئے پیاسے ادھر آ نکلتے، ان کا بوجھ اتار کر رکھ دیتے، اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر ان کو پانی پلاتے، پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی اس خدمت کی توفیق دی۔ میں اس قابل نہ تھا۔ عام اجتماع اور ہجوم کے زمانے میں پانی اور لوٹوں کا خاص اہتمام رکھتے اور رضائے الہی اور قربت خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خلق خدا کی راحت رسانی اور خدمت میں مشغول رہتے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب کی وفات 1315 ہجری میں ہوئی۔ گویا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس اپنے والد کے معلومات زندگی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں جو چیز ذہن پر نقش ہو جائے اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ وہ اس عمر میں اپنے والد محترم کو ذکر، عبادت اور دین کی تعلیم کے علاوہ انسانوں بالخصوص مسافروں اور مزدوروں کی خدمت میں مشغول دیکھتے رہے، جس سے لامحالہ ان کے ذہن میں دین کی عمارت خدا پرستی اور انسان دوستی کی بنیادوں پر قائم ہوئی۔ گنگو آمد۔ بعد ازیں جب زندگی کے اس دور کا آغاز ہوا جس میں انسان کی سوچ کے خطوط متعین ہوتے ہیں تو آپ گنگو آ گئے، جہاں آپ کو امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 10 سال رہنے کا موقع ملا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی جہاں ایک طرف عبادت اور ریاضت اور عشق الہی سے عبارت تھی، وہاں الہی کلمت الحق کے لیے جہد مسلسل کا دوسرا نام تھی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر جب علماء حق نے شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وزیر لام بندی کی حیثیت سے شریک تھے اور بعد ازیں اسی پاداش میں زندان میں رہے۔ اس کے علاوہ سیاست کے میدان میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر بہت ترقی پسندانہ تھا۔ ان کا فتویٰ تھا کہ دنیاوی معاملات میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو نقصان پہنچائے بغیر غیر مسلموں سے تعاون جائز ہے۔ 1885 عیسوی میں جب انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی تو آپ نے اس میں مسلمانوں کی شمولیت کی حمایت کی اور سر سید احمد خان کے اس فیصلے پر تنقید کی جس میں انہوں نے عدم شمولیت کی بات کی تھی۔ اس امر کی بظاہر کوئی گنجائش نہیں آتی کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں شعور کی حالت میں 10 سال رہنے والا فرد ان کے افکار سے متاثر نہ ہو، جبکہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا لگاؤ اور قلبی تعلق بھی تھا۔ چنانچہ ان کا قول ہے
کہ ہم تو ساری عمر کا رونا اس روز رو لیے تھے جس روز حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ گنگوہ میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے بارے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رقم طراز ہیں۔ مولانا حصول علم کے لیے والد صاحب کی اجازت سے اپنے منجلے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کے ہمراہ 1314 ہجری یا 1315 ہجری میں گنگوہ آ گئے اور بھائی صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ گنگوہ اس وقت صلحاء و فضلاء کا مرکز تھا۔ ان کی اور خود حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی صحبت اور مجالس کی دولت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو شب روز حاصل تھی۔ دینی جذبات کی پرورش نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرنے میں ان کی میاں اثر صحبتوں اور مجالس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ مولانا کی دینی اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماحول کا فیض برابر شامل رہا۔ انسان کی زندگی میں مقام اور ماحول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب کا وہ زمانہ گنگوہ میں گزرا۔ جب گنگوہ آئے تو 10-11 برس کے بچے تھے۔ جب 1323 ہجری میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو 20 سال کے جوان تھے۔ گویا 10 سال کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گزارا۔ گنگوہ میں علماء کی آمد۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کامل استاد اور مربی تھے اور اس بات کا خاص اہتمام رکھتے تھے کہ ہونہار بھائی ان صحبتوں اور مجلسوں کے فیوز سے پورے طور پر مستفید ہوں۔ مولانا محمد الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص فیض یافتہ اور تربیت یافتہ علماء گنگوہ آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے اور کہتے اب تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خصوصی تربیت یافتہ حضرات گنگوہ آتے تھے ان میں آپ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو بعد میں اس تحریک جہاد یعنی تحریک ریشمی رومال کے قائد بنے، جس کا مقصد انگریز کو ہند بدر کرنا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے، جہاں آپ نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اپنے استاد کے سیاسی جذبات سے بھی گہرا تاثر قبول کیا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت مولانا شیخ الہند سے بیعت سلوک کے علاوہ بیعت جہاد کے بھی طالب ہوئے۔ حضرت شیخ الہند نے بیعت سلوک کے لیے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کا مشورہ دیا، لیکن بیعت جہاد کے لیے ان کی درخواست از خود قبول کر لی۔ حضرت شیخ الہند کا جہاد برطانوی سامراج کے خلاف تھا۔ اس وقت آزادی سے محبت اور انگریز سے نفرت کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالٹا جیل سے رہائی کے بعد ترک موالات یعنی انگریز کے سوشل بائیکاٹ کا استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے 3 شاگردوں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ فتویٰ آپ لوگ لکھیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے؟ فرمایا کہ مجھ میں انگریز سے نفرت کا جذبہ شدت لیے ہوئے ہے، مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گی، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے نہ ہٹائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اس لیے آپ ہی لوگ لکھیں۔
مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی تقویٰ نمایاں ہے، وہیں اس جذبے کا غلبہ بھی واضح ہے کہ انگریزوں کو بھی حضرت شیخ الہند کے اس جذبہ نفرت کا احساس تھا۔ چنانچہ مسٹر جیمز مسٹن، جو اس زمانہ میں یو پی کا گورنر تھا، ایک موقع پر اس نے کہا تھا کہ اگر اس شخص یعنی مولانا محمود حسن کو جلا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کوچہ سے نہیں اڑے گی جس میں کوئی انگریز ہوگا۔ نیز یہ بھی اس کا مقولہ ہے کہ اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریز کی عداوت ٹپکے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنے سے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قلبی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس سے وہ اس وقت گزر رہے تھے۔ ملک کی غلامی اور مسلمانوں کی بربادی نے انہیں انگریز کے خلاف اقدام کرنے پر جس طرح آمادہ کیا، اس سے اس تاثر کی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ محض چند دینی باتوں کے مبلغ تھے، بلکہ اس بحث سے ان کی زندگی کے حقیقی مشن کو متعین کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ ان کی سوچ کسی طرح اپنی اکابر سے مختلف نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے لیے ان کا طریقہ کار اپنا تجویز کردہ تھا، لیکن طریقہ کار کی تبدیلی سے مقاصد متاثر نہیں ہوا کرتے، بلکہ ہر باشعور فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقہ دریافت کرے۔ اکابر سے تعلق۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اکابر سے جو قلبی تعلق تھا، اس کی موجودگی میں ان کی تاریخ کو مستقل تاریخ خیال کرنا محض ایک خانہ ساز تصور ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے جسم و جان میں بسے ہوئے تھے، اور ان اکابر کو بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے خصوصی محبت اور لحاظ تھا۔ ایک مرتبہ کاندھلہ میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ نماز کا وقت آیا تو امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا۔ اس پر خاندان کے ایک بزرگ مولوی بدر الحسن صاحب نے ظرافت کہا کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور ایسا ہلکا پھلکا انجن جوڑ دیا ہے۔ حضرات میں سے کسی نے کہا، یہ تو انجن کی طاقت پر ہے۔ تبلیغی طریقہ کار کی حیثیت۔ الغرض حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ مکمل طور پر اپنے اکابر اساتذہ اور مشائخ سے ہم آہنگ تھی۔ ان کی تحریک کا مطالعہ اس پس منظر میں کیا جانا ضروری ہے، چنانچہ وہ خود اپنے اختیار کردہ تبلیغی طریقہ کار کو اساس و بنیاد کے بجائے تمہید کی حیثیت دیتے ہیں۔ وہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں، ان سب دینی امور کے لیے تبلیغ یعنی صحیح اصول کے ساتھ ملک پھرتے ہوئے کوشش کرنا بمنزلہ زمین ہموار کرنے کے ہے اور بمنزلہ بارش کے ہے، اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اوپر بمنزلہ باغات پرورش کرنے کے ہیں۔ دین اور سیاست کا باہمی تعلق۔ اس مکتوب کی موجودگی میں بالخصوص تمہیدی امور کو اساسی مقام دے دینا در حقیقت بانی تاریخ کی فکر سے انحراف ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کے اپنے مخصوص مقاصد تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے حضرت مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دین کی مکمل تعبیر کے لیے شریعت، طریقت اور سیاست کو بنیادی اجزاء قرار دیا ہے،
اور تبلیغی کام کے حصول کا ذریعہ عام طور پر دین کے دو اجزاء ہی بتائے جاتے ہیں، یعنی شریعت اور طریقت، کہ ایک کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسان کے باطنی افعال سے ہے۔ لیکن حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت ہی کے ایک حصہ سیاست کو علیحدہ ذکر کر کے اس کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ گویا ان کے ہاں سیاست کی اہمیت نہ صرف تسلیم شدہ ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے میں ان کو غیر سیاسی بزرگ قرار دینا حقیقت کے برعکس ہوگا۔ سیاسی عمل کی ضرورت ان کے اس قول سے بھی ظاہر ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کام بھی نہیں چھوڑنا ہے بلکہ وہ اپنے تبلیغی کام کو سیاسی کام کرنے والوں کے لیے ستر اور آڑ قرار دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان خیالات سے ان کی فکری پس منظر کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسے میں ان کے کام کو دینی سیاست سے متضاد سمت رکھنے والا کام قرار دینا کسی طرح قرین انصاف نہیں بلکہ ایک حوالہ سے ان پر اتہام ہے۔ تاہم اس سے انکار نہیں کہ ان کے ہاں ایک فطری ترتیب ضرور پائی جاتی ہے اور اس ترتیب کے لحاظ رکھے بغیر سیاسی عمل کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی بھی اقدام کے لیے تیاری کا ہونا از حد ضروری ہے۔ کام میں ترتیب کی ضرورت اس لیے حضرت مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ ایک عرصہ تک صبر و ضبط کے ساتھ دعوت کے اصول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے مسلمانوں میں نظم و ضبط کی قابلیت، اطاعت، ڈسپلن کا مزاج، خواہشات نفس اور ذاتی اغراض و مفادات کے برعکس کسی اصولی موقف پر استقامت کی قوت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہی عملی سیاست صحیح بنیادوں پر استوار ہو سکے گی۔ اگر دعوت یعنی افراد سازی و قیام تنظیم کے مرحلہ میں غیر مناسب عجلت یا تیز رفتاری سے کام لیا گیا تو سیاست اسی قدر ناپائیدار ہوگی۔ چنانچہ موجودہ اختلافات، انتشار اور خرابیوں کا سبب یہی ہے کہ دعوت سے پہلے عملی سیاست شروع کر دی گئی ہے۔ یہی بات تھوڑے سے مختلف انداز میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انقلاب کے لیے ہمیشہ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جماعت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ انقلاب کے پیغام کو ان تک نہ پہنچایا جائے۔ صرف پہنچایا ہی نہ جائے بلکہ وہ اس پیغام کو سمجھیں اور ان کے دلوں میں پیغام رچ بھی جائے اور اس پر ایک عرصہ تک عمل بھی کریں۔ اس راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو برداشت کرنا بھی سیکھیں اور ان امتحانوں میں پڑھ کر جب وہ نکلیں تو اس قابل ہوں کہ انقلاب کے لیے اپنی جانیں دے سکیں۔ انقلاب کی تیاری کرنے کے زمانہ میں عدم تشدد پر عمل کرنا مفید رہتا ہے، چنانچہ تاریخ میں اکثر مقدس ہستیوں نے عدم تشدد کی پالیسی پر ایک خاص مدت کے لیے عمل کیا ہے۔ اگر تیاری سے قبل اقدام کر دیا جائے تو سماجی انقلاب ناکام رہتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے نبوت سے 3 سال تک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، جس کو اپنے مطلب کا دیکھتے اس سے بات چیت کر لیتے، اور جو چند لوگ ہم فکر ہوتے وہ رات کو کسی جگہ پر جمع ہو جاتے۔ اس طرح دعوت اور تیاری جاری رہی۔ اب بھی جس ملک میں قرآن حکیم کے اصولوں پر انقلاب پیدا کیا جائے گا اس سے پہلے اسی منزل میں سے گزرنا پڑے گا، یعنی ذہنی تیاری کی منزل سے، جس میں لڑائی کی گنجائش نہیں ہے۔ محتاط انداز گفتگو۔ گویا حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دعوت و سیاست کی جو ترتیب تھی وہ اس سے قطعی مختلف نہیں جو حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں احتیاط کا پہلو غالب تھا، چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں
کہ بندہ ناچیز کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بنا پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، وہ جس کی دعوت دی تھی، وہ ان کے عوامی ماحول سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس زمانہ اور گرد و پیش کی سطح سے بہت بلند تھا، اس لیے بلند عزائم اور اپنے حوصلوں کا اظہار بہت کم کرتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی ترشح یعنی اظہار ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولانا ظہیر الحسن M.A. سے فرمایا، ظہیر الحسن، میرا مدعا کوئی نہیں پاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلات ہے، میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلات نہیں، گویا یہ کہنا قرین عقل ہوگا کہ دعوتی طریقہ کار دین کے انقلابی مشن اور عمل جہاد کے فروغ کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ چند عبادات کی تلقین اور تبلیغ تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مکمل دین کا احیاء چاہتے تھے، اور اسی مشن کے لیے آپ عوام میں ایک جماعت تیار کرنے کے لیے سرگرم عمل رہے تاکہ ولی اللہ جماعت کی دست و بازو بن سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ابتدا ہی سے صحابہ کرام کا اسوہ اور ان کی جد و جہد رہی۔ اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی اماں بی امت الرحمن فرمایا کرتی تھیں، اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرماتی کہ کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، اس پر تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں کہ ایک طرف عبادت الہی اور خدا پرستی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، تو دوسری جانب انسانیت دوستی نیز ظلم اور باطل کے نظاموں کی بے کنی کر کے نظام خلافت عدل قائم کرنا ان کی زندگی کا مشن تھا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اسی جامع زندگی کا احیاء چاہتے تھے جس میں عبادت خداوندی کے ساتھ خدمت خلق کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہو۔ انسانیت دوستی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، تمام مسلمانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، پرندے درندے اور اللہ کی ساری مخلوق کے حقوق، جمادات نباتات کے حقوق ہیں، ان سب کی ادائیگی ترتیب وار ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اللہ کے حکم ہیں۔ اللہ اپنے حقوق کی کمی تو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خدمت خلق کے ذریعے خدا کا راستہ ملتا ہے۔ اس نے اپنا راستہ اپنی مخلوق کی خدمت کے ذریعے ہی رکھا ہے۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ عبادات تو صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہیں۔ کس قدر واضح اور غیر مبہم انداز میں حضرت مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت دوستی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ کسی طرح بھی معاشرتی ذمہ داریوں سے گریز اور فرار کی اہمیت رکھنے والوں سے مطابقت نہیں رکھتا، جن کے ہاں انسان اور انسانی حقوق چنداں اہمیت نہیں رکھتے اور جن کی تمام تر دینداری چند رسوم کی ادائیگی اور بے روح عبادات کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اسی معیار پر وہ دیگر انسانوں کو پرکھتے ہیں۔ جبکہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو تصوف و سلوک کی اہم ترین بنیاد بھی خدمت خلق ہے۔
چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ دل آئینہ ہے اور اس میں خدا نظر آتا ہے، لیکن اس آئینے کو صاف کرتا رہے، یعنی صفات رذیلہ یعنی گھٹیا سے پاک کرنا چاہیے، صفات محمودہ اپنی عادت بنانی چاہیے، اور صفات رذیلہ دور کرنے کے لیے خدمت خلق ہے۔ اسی نوعیت کا ان کا ایک اور قول زریں ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے عبد بننے میں، عبد بننا آتا ہے خدمت خلق کرنے سے۔ اسی بات کو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، ایمان باللہ یا خدا پرستی کی ایک منزل انسانیت دوستی کی ہے۔ اگر آدمی یہ مانتا ہے کہ سارے انسان اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو ان انسانوں کے خالق سے حقیقی محبت ہے، تو لازمی ہے کہ اسے اس کی مخلوق سے بھی محبت ہو، اور اگر اسے اس کی مخلوق سے محبت نہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ خدا کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں۔ خدا پرستی کی پہچان اس دنیا میں تو یہی ہے کہ خدا پرست انسان کو خدا کے سارے بندوں سے محبت ہو، اور وہ خدا کی خوشنودی اس کی مخلوقات کی خدمت اور اس کی بہبودی میں ڈھونڈے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے تو خدا پرستی کی اس عملی شکل یعنی انسانیت دوستی کو اصل دین قرار دیا ہے۔ اخلاق و ارکان۔ اس حوالے سے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شبہ یہ ہے کہ اخلاق یعنی انسانیت دوستی بڑا ہے یا ارکان یعنی نماز روزہ وغیرہ؟ جڑ کے اعتبار سے ارکان بڑے ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے اخلاق بڑے ہیں۔ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس معنی میں اخلاق بڑی چیز ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اخلاق دین کی جڑ ہے، حتیٰ کہ نماز وہ بھی اخلاق کی درستگی کے لیے ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اخلاق کی درستی کے لیے خدمت خلق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے دلی محبت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ سب عمل یعنی نماز روزہ وغیرہ درست نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذکر و شغل نہ کیا جائے، اور ذکر و شغل درست نہیں جب تک کہ وساوس کو دفع نہ کیا جائے، اور وساوس کیا ہیں؟ صفات رذیلہ کا پھل ہیں، اور یہ دفع نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن اور اللہ کی عظمت نہ پیدا کی جائے، اور یہ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں سے محبت و الفت نہ پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں سے محبت و الفت در حقیقت انسانیت دوستی کا ہی ایک مظہر ہے، جس سے انسان کے اندر وہ بنیادی صفت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ادائیگی حق کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور اس کے منصب اخلاق کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اسی منصب خلافت کی وجہ سے اس کی قیمت ہے، باقی اس کے اعتبارات ضمنی اور ثانوی نوعیت کے ہیں۔ دین و دنیا۔ انسان کو خلیفۃ اللہ ہونے کی بنا پر اس دنیا میں اپنا کردار لازماً ادا کرنا ہے، جبکہ اس کے برعکس بعض حلقوں میں دینداری کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیوی مشاغل سے الگ تھلگ کر لے اور ایک نوع کی راہبانہ زندگی اختیار کر لے۔ ایسے لوگ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جن میں دنیا و ما فیہا کو قابل لعنت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی مجموعی ہدایت کی روشنی میں متوازن سوچ یہ ہے کہ دنیا کو رضا الہی اور قربت خداوندی کے حصول کا ذریعہ تو مانا جائے، مقصد حیات قرار نہ دیا جائے۔ گویا جس طرح دنیا کو ہی اپنی زندگی کا ہدف اساسی قرار دے لینا غلط ہے، اسی طرح یہ سوچ بھی خام ہے کہ دنیا کو بالکل ناقابل التفات گردانا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں
راہ اعتدال کی وضاحت کی ہے کہ ایک جانب تو احادیث میں دنیا کو قابل لعنت قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف تلاش رزق کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں معیشت، دنیا کے اسباب میں مشغولیت کو دنیا قرار دے کر اسے لائق نفرت ٹھہرانا درست نہیں، کیونکہ لعنت کی چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہو سکتا۔ گویا دنیا کا مفہوم عام نگاہوں میں غلط ہے، لہذا جس چیز کا حکم ہے اس میں حکم کی وجہ سے مشغولیت اور اس میں حلال و حرام کا دھیان تو دین ہے، دنیا نہیں۔ تاہم حکم سے قطع نظر از خود اپنی ضرورت کا احساس کرنا اور اسے اپنے تئیں ضروری قرار دینا دنیا کہلائے گا۔ گویا حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی دنیاوی مصروفیت کے اندر ہی سچے احساسات اور درست عمل سے دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ترک دنیا نہ ضروری ہے اور نہ پسندیدہ۔ چنانچہ مولانا دین کی مثال اس لعاب دہن سے دیا کرتے تھے جس کی تھوڑی سی مقدار کی شمولیت کے بغیر نہ کسی چیز میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ چیزیں ہضم ہوتی ہیں۔ گویا دین کا اگر دنیاوی مشاغل تعلقات میں پیش نظر رکھ لیا جائے تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے، لہذا ترک اسباب یا ان کی کلیہ نفی کا نظریہ درست نہیں، بلکہ اسباب تو اللہ کی نعمت ہیں، ان کا استعمال میں آنا ضروری ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ان میں اس طرح نظر نہ جم جائے کہ خالق اسباب کی جگہ اسباب لے لیں۔ چنانچہ حضرت مولانا راہ اعتدال کی وضاحت کرتے ہوئے دونوں رویوں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ اسباب اختیار نہ کرنے والا زندیق، جبکہ اسباب پر نظر رکھنے والا مشرک ہے۔ الغرض، حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور دین جامع اور متوازن ہے۔ اس کو روح عمل لانے کے لیے ہر مسلمان سرمایہ پرستانہ اور پرتعیش زندگی جو اسلام کے راہ راست سے ہٹی ہوئی اور بگڑی ہوئی زندگی ہے کو ترک کر کے اسلام کی نصرت و خدمت اور اس کے عملی کاموں میں شخصاً شریک ہو، یا جو لوگ ان کاموں میں مشغول ہیں ان کے لیے پشت پناہ بنے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کاموں میں خود عملاً شریک ہونے کا عزم اور جذبہ بھی رکھتا ہو، اور صرف کسی معذوری یا دینی مصلحت کی وجہ سے ہی وقتی طور پر اس سے علیحدہ ہو۔